سنتیں عمل سے یاد رہتی ہیں. اب چونکہ اس پر امت کا عمل نہیں رہا تو آپ بازار میں نکلتے ہوئے تکبیریں کہیں، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ تکبیریں کیوں کہہ رہے ہیں. تکبیرات کے ساتھ دوسرا جو اہم کرنے والا کام ہے وہ یہ کہ کثرت سے روزے رکھنا. پہلے 9 دنوں کے روزے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو سنن ابی داود میں موجود ہے. ارکان اسلام چونکہ صرف ان دنوں میں جمع ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو افضل ترین قرار دیا ہے. تلاوت کثرت سے، دعائیں، اذکار، لوگوں کی صلح کروانا، رشتہ داری کو جوڑنا. حضرت سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ عشرہ شروع ہوتا اتنی کثرت سے اور ہمت سے کام کرتے کہ طاقت سے باہر ہو گئے کام پھر بھی کرتے، اور اپنے گھر والوں سے کہا کرتے اے میرے گھر والوں ساری رات ان 10 دنوں میں تمہارا چراغ جلتا رہنا چاہیے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے نیک اور صالح لوگ کانوا یعظمون 3 عشرات، ہمارے سلف صالحین 3 عشروں کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے. 3 عشروں کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور ان کو عظیم جانتے تھے اور اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے عمل کرتے تھے. العشر من آخر رمضان والعشر الاول من ذی الحجہ والعشر الاول من محرم. وہ 3 عشرے جس کی ہمارے اسلاف بڑی تعظیم کرتے تھے. پہلا عشرہ رمضان کا آخری عشرہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس کو بہت بڑا جانتے تھے. اور دوسرا عشرہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اور تیسرا محرم کا پہلا عشرہ. ابھی 2-3 دن بعد یہ عشرہ شروع ہونے والا ہے جس کی ہمارے اسلاف بڑی تعظیم کرتے تھے اور اس کو بہت بڑا سمجھا کرتے تھے. امت اسلامیہ میں اس عشرے کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو اعمال ہیں وہ باقی دنوں کے اعمال سے افضل ترین ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر. دنیا کے سب سے عظیم ترین دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. افضل ایام الدنیا، دنیا کے ایام میں سب سے افضل دن عشرہ کے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہے، پہلا عشرہ ہے. کیا بحیثیت مسلمان، بحیثیت عبادت گزار مجھ میں اور میرے اہل میں اس بات کا شعور بیدار ہو چکا یا پیدا ہو گیا ہے کہ کچھ دنوں بعد ایک ایسا عشرہ آنے والا ہے جس کو دنیا کا عظیم ترین عشرہ قرار دیا گیا. ہماری زندگی میں یہ عشرہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اس کی تعظیم نہیں کی جاتی، اس کو بڑا نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے اعمال کے بارے میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن
کوئی دن ایسے نہیں ہے کہ جن میں کیا گیا عمل اللہ کے ہاں محبوب ترین ہو. ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل اللہ کا اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے، جو باقی دنوں میں اتنا بڑا نہیں ہے. جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے وہی عمل باقی دنوں میں کیا جائے تو ان 10 دنوں کا عمل باقی ایام کے عمل سے افضل ترین، محبوب ترین، پاکیزہ ترین، عظیم ترین قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی حدیث میں احب الی اللہ کے الفاظ ہیں، کسی حدیث میں اعظم عند اللہ کے الفاظ ہیں، کسی حدیث میں افضل کے الفاظ ہیں، اور کسی حدیث میں ازکا عند اللہ، کہ ان دنوں کا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ترین ہے، زیادہ پاکیزہ ترین ہے، عظیم ترین ہے، افضل ترین ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے جہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ احادیث میں عمل کا مقابلہ عمل کے ساتھ ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ من خیر یعملہ فی ایام الاضحیٰ، کہ کوئی بھی خیر کا عمل جو ان دنوں میں کیا گیا ہو وہی خیر کا عمل دوسرے دنوں میں کیا گیا ہو تو مقابلہ نہیں ہے، ان دنوں کا عمل افضل ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد بھی، باقی دنوں کا جہاد ان دنوں کے جہاد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا؟ فرمایا نہیں، اللہ کہ کوئی بندہ جہاد کرنے نکلا، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرایا، گھوڑا بھی اللہ کے راستے میں قربان کرایا، جو مال تھا وہ بھی اللہ کے راستے میں دے گیا، تو یہ عمل شہادت کی وجہ سے آگے نکل جائے گا. وگرنہ جہاد مقابلہ جہاد ہو تو ان دنوں کا جہاد باقی دنوں کے جہاد سے افضل ہے، باقی دنوں کا جہاد ان دنوں کے جہاد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. جب یہ دن اللہ کے ہاں محبوب ترین اور عظیم ترین ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں افضل ترین ہے؟ اس پر ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا اس وجہ سے لمکان اجتماع امہات العبادت فی، اس لیے افضل ترین اور عظیم ترین عمل ہے ان دنوں میں کہ ان دنوں میں ہی امہات العبادات صرف ان دنوں میں ہو سکتی ہیں. ان دنوں میں امہات العبادات ارکان اسلام صرف انہی دنوں میں جمع ہو سکتے ہیں. آپ باقی دنوں میں صدقہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پر جہاد کرتے ہیں، لیکن حج صرف ان دنوں میں ممکن ہے. تو ارکان اسلام چونکہ صرف ان دنوں میں جمع ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو افضل ترین قرار دیا ہے. اب جب یہ افضل ترین دن ہے تو اس میں کون سے وہ اعمال ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور خود عمل کر کے دکھایا؟ تو پہلا عمل جو ہونا چاہیے اور ہمیں بالکل یاد ہونا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کو جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جن تک میں کسی وائس کے ذریعے اپنا میسج ریکارڈ کرواتا ہوں، پہنچاتا ہوں، ان تک اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان ایام میں کیے گئے عمل اللہ کے افضل ترین ہیں، اور وہ کون سے عمل ہیں جو بالضبط اور بالدلیل ثابت ہیں. پہلے تو مطلق طور پر آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن، جو بھی نیک عمل ہے وہ ان دنوں میں ہونا چاہیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ہم کرتے ہیں. اضافی عمل کون سے ہونے چاہیے؟ جو عمل بھی نیک عمل ہے کثرت سے ہونا چاہیے، تلاوت کثرت سے، دعائیں، اذکار، لوگوں کی صلح کروانا، رشتہ داری کو جوڑنا. ان ایام میں ہر افضل عمل کو، ہر نیک عمل کو کثرت سے کرنا یہ مطلوب ہے، کیونکہ ہمارے اسلاف ان دنوں کی اتنی قدر کرتے تھے. حضرت سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے
اذا دخل العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی لا یکاد یقدر علیہ، کہ جب یہ عشرہ شروع ہوتا تو سعید بن جبیر اتنی محنت کرتے کہ بعض اوقات وہ عمل ان کی طاقت سے باہر ہو جاتا، اتنی کثرت سے اور ہمت سے کام کرتے کہ طاقت سے باہر ہو گئے کام پھر بھی کرتے، اور اپنے گھر والوں سے کہا کرتے لا تطفئوا سروجکم لیال العشر، اے میرے گھر والوں، اے آواز سننے والوں، اے عزیز و اقارب، ان 10 دنوں میں عبادت کرنی ہے کثرت سے، اور راتوں کو تمہارا چراغ بجھنا نہیں چاہیے، ساری رات ان 10 دنوں میں تمہارا چراغ جلتا رہنا چاہیے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، اپنے چراغ نہیں بجھانے۔ عشرہ ذو الحجہ کے یہ پہلے عشرہ ذو الحجہ کی راتوں میں تمہارے چراغ بجھ نہ پائیں، اتنی عبادت کرو۔ تو پہلا جو کیا جانے والا بالنص عمل ہے، ویسے تو ہر نیک عمل کثرت سے کرنا ہے، لیکن بالخصوص عشرہ ذو الحجہ کے آغاز ہی سے تکبیرات کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے جو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی کہ ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ ایام العشر، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیریں کہو کثرت سے اس وجہ سے کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اب دیکھنا ہے کون وہ بندہ ہے جو سمجھتا ہے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں نے کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی موجود ہے، فرمان موجود ہے، فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اس عشرہ ذو الحجہ میں کثرت سے تکبیرات کہو، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو، کثرت سے تکبیریں کہو، کثرت سے الحمدللہ کہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور رہنمائی ہے اس عشرہ ذو الحجہ میں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، وہ یہ ساری چیزیں ان تکبیرات میں موجود ہیں جو ہم عموماً سنتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ساری چیزیں اس تکبیر میں موجود ہیں۔ تکبیرات کثرت سے کہو، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہو، الحمدللہ کثرت سے کہو، تو یہ ساری چیزیں اس تکبیر میں موجود ہیں، اور یہ کچھ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرہ ذو الحجہ میں کثرت سے تکبیرات کہنے کا جو حکم جاری کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی بشارتیں، ما احل محل الا بشر ولا کبر مکبر الا بشر، فرمایا جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کو خوشخبری کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی بشارت، اللہ اکبر کہنے پر بھی بشارت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بندے کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، اس بندے کو جو اللہ اکبر کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس بندے کو جنت کی بشارتیں ہوتی ہیں۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بشارت، خوشخبری۔ اسی لیے ہمارے اسلاف بڑا اہتمام کرتے تھے۔ لوگ چونکہ ان دنوں میں کام میں لگے ہوتے ہیں، کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، تکبیرات میں تھوڑی سی سستی کرتے ہیں، تو ہمارے اسلاف نے ان کو یاد دہانی کرنے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے ان تکبیرات کا اس طرح اہتمام کیا۔ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر ویکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، بازاروں میں نکلے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بازار میں جا رہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بازاروں میں جا کر ان پہلے 10 دنوں میں بازاروں میں جا رہے ہیں اور جا کر تکبیریں کہتے ہیں، بازار میں جا کر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام کرتے ہیں، تکبیریں کہتے ہیں۔ جو لوگ غفلت میں ہوتے ہیں وہ ان کی تکبیریں سنتے بازار میں کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، پر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم لوگوں کو جا کے یاد دہانی کرواتے ہیں، یہ ایام عشر ہیں، اس میں تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ تم کاروبار کر رہے ہو پر زبانیں تمہاری اللہ کی تکبیر سے مرتب ہونی چاہیے، اور یہ تکبیریں تمہاری زبان پر ہونی چاہیے، تمہاری زبان ان تکبیرات سے تار ہونی چاہیے۔ جب وہ یہ تکبیریں کہتے وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، ان کی تکبیریں سن کر لوگ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ کیا اس کا امت میں اہتمام ہے؟ پچھلے کچھ سالوں سے کچھ لوگوں نے سنت کو زندہ کرنے کے لیے پینا فلیکس بنوائے ان تکبیرات کے، اور پھر سپیکر لگا کر بازاروں میں نکلتے ہیں، روڈوں پہ نکلتے ہیں اور اس پورے عشرے میں تکبیریں کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد آ سکے کہ یہ ایام التکبیر ہیں، یہ تکبیروں کے دن ہیں، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہنے کے دن ہیں، الحمدللہ کے دن ہیں، اللہ اکبر کے دن ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس لیے بازار میں نکلتے کہ لوگوں کو یاد کروائیں، یاد دہانی کروائیں کہ یہ تکبیروں کے دن ہیں۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا ہوں اس عشرے میں، ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں، اور تکبیریں کہتا ہوں۔ میری تکبیریں سن کر میری بیوی بھی تکبیریں کہنا شروع کرے، میرے بیٹے بھی، میرے عزیز و قارب بھی، میری بیٹیاں بھی یہ تکبیریں کہیں۔ سنت ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ سنتیں عمل سے یاد رہتی ہیں۔ اب چونکہ اس پر امت کا عمل نہیں رہا تو آپ بازار میں نکلتے ہوئے تکبیریں کہیں، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ تکبیریں کیوں کہہ رہے ہیں۔ کاش کہ امت کو اس سنت کا پتہ ہو کہ یہ بندے تکبیریں کہتا ہوا گزر رہا ہے، یہ بندہ مجھے یاد دہانی کروا رہا ہے کہ یہ دن تکبیروں کے دن ہے۔ اتنا اہتمام ہوا اس پر، جس اللہ اکبر کہنے پر جنت کی بشارت تھی، جس لا الہ کہنے پر جنت کی بشارت تھی، آج وہ امت میں یاد دہانی کروانے والے بھی کم ہو گئے، اور یہ سنت آہستہ آہستہ مفقود ہوگی، ختم ہو گئی۔ تکبیرات کے ساتھ دوسرا جو اہم کرنے والا کام ہے وہ یہ کہ کثرت سے روزے رکھنا۔ پہلے 9 دنوں کے روزے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو سنن ابی داود میں موجود ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو پیارے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے والے، پورے کا پورا گھرانہ یہ 9 کے 9 روزے رکھنے والا ہو؟ کہاں گئے وہ گھرانے؟ کہتے ہیں یہ فرض ہے، کہتے ہیں فرض نہیں ہے، پر ایسا نفل ہے جو امت نے چھوڑ دیا۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے کے عمل ان 10 دنوں میں اتنے اچھے ہوں کہ ان دنوں کے نفلی روزے بھی باقی دنوں کے نفلی روزوں سے افضل ہیں۔ ان کے ایام گزرے تو روزوں میں، راتیں گزرے تو عبادت میں۔ امت نے اپنی طرف سے بدعات شروع کر لی، شعبان میں روزے رکھنا اور رات کا قیام کرنا، جو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس پر اہتمام ہوتا ہے، اور جو عمل تھا امت کا وہ چھوڑ دیا۔ تو کثرت سے ان 9 دنوں کے روزے رکھنا یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے جو امت نے چھوڑ دی ہے۔ بالخصوص یوم عرفہ کا 9 ذو الحجہ کا روزہ کہ آپ نے فرمایا یہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں مانتا ہوں گرمی بھی بڑی ہے، پیاس بھی بڑی لگے گی، مشقت بھی بڑی ہے، پر پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں یاد رکھو ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد بڑے صبر کے دن آنے والے ہیں، امتحان کے دن آنے والے ہیں۔ الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر، جو اپنے دین پر پکا ہوگا، دین پر متمسک ہوگا، اس پر دن گزارنے موو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل جس طرح کہ اس نے آپ نے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھا ہے۔ مزدور کے لیے ان دنوں کا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، پر فرمایا کہ جو ان دنوں میں بھی الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر، پر ان دنوں کے عمل
جو امت نے چھوڑ دی ہے مشقت بڑی ہے، اور میں العامل فیہن لہو اجر 50 رجلا، پر پھر بھی جو دین سے محبت کرنے والا، مشقت کے ایام میں ان امور پر عمل کرنے والا، ان 9 دنوں میں روزے رکھنے بڑے مشقت والے تھے پر اس نے رکھ لیے کہ ان دنوں میں عمل کرنے والا اللہ کریم اس پہ اتنا راضی ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ اللہ اس اکیلے بندے کو 50 بندوں جتنا اجر نصیب فرمائے گا۔ ہم مشقت کو دیکھتے ہیں، اجر بھول گئے۔ صحابہ نے پوچھا لہو اجر 50 رجلا منا او منہم، پیارے پیغمبر جو 50 بندوں کا اجر ملے گا وہ 50 بندے ہم میں سے ہوں گے یا اس زمانے کے ہوں گے؟ اور میں لہو اجر 50 رجلا منکم، میرے صحابہ اللہ ان پر اتنا راضی ہوگا، اتنا خوش ہوگا، مشکلات پہ دین پر عمل کرنے والے، ان عبادات پر کھڑے ہونے والے، اللہ اتنا راضی ہوگا کہ اللہ اس زمانے کے ایک بندے کو ان 50 بندوں جتنا اجر نصیب فرمائے گا۔ میرے صحابہ جو 50 بندے تم میں سے ہوں گے۔ اور صحیح جامع صغیر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دنوں میں عمل کرنے والا لہو اجر 50 شہیدا منکم، اس کو ان 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا، میرے صحابہ جو 50 شہید تم میں سے ہوں گے۔ آج امت سہولت ڈھونڈتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، جہاں سہولت ہے فرض اس کو کوئی قرار نہیں دے رہا، پر اجر دیکھیں کتنا ہے۔ نفل پر عمل کرنا عموماً اس لیے امت چھوڑ دیتی، کون سا فرض ہے، لیکن اجر بتایا کتنا ہے، 50 شہیدوں جتنا اجر، 50 ان لوگوں کا اجر جو پیارے پیغمبر کے دور میں موجود تھے۔ تو ان 9 دنوں کے روزوں کا اہتمام کریں، یا جس قدر ممکن اہتمام کریں، پر بالخصوص 9 ذو الحجہ کا روزہ کہ ایک دن کے روزے سے اللہ کریم 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح 1-2 دن بعد یہ عشرہ ذو الحجہ شروع ہو جائے گا، تو فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، جب یہ عشرہ ذو الحجہ شروع ہو جائے، ذو الحجہ کا چاند چڑھ آئے اور تم میں سے کسی ایک کا ارادہ ہو کہ اس نے قربانی کرنی ہے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اس بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے بال کاٹنے بھی بند کر دے اور ناخن کاٹنے بھی بند کر دے۔ اور دوسری حدیث میں ہے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ، جب تک قربانی نہ کر لے تب تک نہ بال کاٹنے ہیں نہ ناخن کاٹنے ہیں۔ یہاں بھی بڑا امتحان ہے، جانور کی گردن پر چھری پھیرنا یہ آسان ہے، یہ قربانی دینا نسبتاً آسان ہے، بنسبت اس کے کہ یہ بندہ سوچتا ہے کہ اسلام نے مجھے ویسے تو سارا سال ساری عمر کے لیے منع کیا کہ داڑھی نہیں کاٹنی، پر ان 10 دنوں میں بالخصوص تمہارا امتحان ہے، قربانیاں بھی 2 کرنی ہیں پر شیو روزانہ کرتا ہے، یہ کس کی سنت پر عمل کر رہا ہے؟ یہ سمجھتا ہے میری قربانی اللہ کے ہاں بڑی پہنچے گی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہا لوگوں جو تم قربانیاں کرتے ہو ان کا گوشت تم کھا جاتے ہو، خون زمین پر بہہ جاتا ہے، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، اللہ تو تمہارے دل کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اسلام پر کتنے عمل کرنے والے ہو۔ اور کچھ لوگ ماشاءاللہ کوشش کر لیتے ہیں کہ 10 دنوں میں چلو قربانی کرنی ہے تو شیپ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے۔ بھائی ان 10 دنوں میں کیا اسلام نے منع کیا ہے کہ داڑھی نہیں کاٹنی؟ یا ساری عمر کے لیے حکم تھا؟ یہاں اس انسان کی اس قربانی کو اللہ نے دیکھنا ہے جو اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اسی اپنی مجبوریاں بیان کرتا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس لیے داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان، اللہ فرماتے کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا رکھا ہے، اس کا دل اس کو اس کام پر کھڑا نہیں کرتا۔
اللہ فرماتے ہیں اللہ کو قربانیاں نہیں پہنچتی، نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تمہاری طرف سے تقویٰ ہے اللہ کو وہ پہنچتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے تم کیا کرتے ہو، تمہارے دل کی اس وقت خواہش کیا ہے، کیا تم نے خواہشات پر چھری پھیر کر قربان کر کے طے کر لیا کہ انشاءاللہ آئندہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میری داڑھی پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگی، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے۔ کچھ چیزیں وقتی طور پر ہیں، کچھ چیزیں مستقل ہیں۔ عارضی طور پر ان 10 دنوں میں پابندی لگا دی، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے۔ حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے اس میں فائدہ کیا ہے، پر اصل چیز اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کتنی قربانی دینے والے ہو، اللہ کی کتنی اطاعت کرنے والے ہو۔ اچھے سے اچھا جانور تو اللہ کے نام پر دیتا ہوں، قربان کر دیتا ہوں، پر شیطان کے پیچھے چلنے والی وہ خواہشات ان کی قربانی نہیں دیتا۔ تو اسی طرح اس ذو الحجہ میں یہ عشرہ ذو الحجہ شروع ہونے والا ہے، ناخن کاٹنے والا ناخن کاٹے، بال کاٹنے والا بال کاٹے۔ 10 دنوں میں بالخصوص منع کیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بال ایسے ہیں جو مستقل طور پر اللہ نے منع کیے ہیں، اور ان میں ایک داڑھی کے بال ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اعفو ارجو ارخو اوفرو وفرو، داڑھی کو بڑھنے دو، داڑھی کو وافر ہونے دو، داڑھی کو لٹکنے دو۔ یہ اللہ کے نبی کے فرامین ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو سنت ہے، سنت یہاں پیارے پیغمبر کے طریقے کو کہتے ہیں، لیکن یہ فرض ہے اور فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کو پورا ہونے دو، اس کو بڑھنے دو، اس کو وافر ہونے دو۔ کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو کرنا چاہتا کر لے، جو نہیں کرنا کرے نہ کرے، نہیں، حکم ہے، اور حکم وجوب پر ہوتا ہے، واجب ہے یہ۔ آج یہاں دیکھنا ہے کتنے وہ لوگ ہیں جو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کتنے وہ ہیں جن کے چہرے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، عجیز الوفدہ، تمہارے پاس وفد آئے، قافلہ آئے، مسلمانوں کے پاس کافروں کا کوئی گروہ آئے، ان کو تحفے تحائف دو، ان کی عزت کرو۔ اور ایران سے 2 ایلچی آئے ہیں جن کی تکریم کا وہ کافر بھی ہو تو کا وفد بن کے آ رہا تمہاری طرف، ان کو تحفے بھی دو، ان کا احترام بھی کرو۔ پر وہ ایران سے جب 2 لوگ آئے، ایلچی آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر آپ نے پوچھا یہ تم داڑیاں کیوں مونڈتے ہو؟ کہتے ہیں امرنا ربنا، ہمارے رب نے، ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا ولاکننی امرانی ربی باعفاء لحیتی، تو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھنے دوں۔ پیارے پیغمبر نے ان کافروں کو، کسرا کے ایلچیوں کو دیکھنا پسند نہیں کیا جن کے چہرے پر داڑیاں نہیں تھیں۔ قیامت کا دن ہوگا تو میں پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید سے کہ حوض کوثر پر جا کر پانی پیوں گا، اس وقت میں کس چہرے کے ساتھ جاؤں گا؟ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک طبقے میں جہاں لوگ سارے داڑھی والے موجود ہوں، وہاں داڑھی منڈا بیٹھا تو وہ شرم کے مارے کوئی چہرے پر رومال ڈالتا ہے، چہرہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور شرم حیا محسوس کرتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی سب کی داڑھیاں ہیں۔ کہنے لگے تمہیں دنیا کے لوگوں سے حیا آتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، قیامت کا دن ہوگا، پیارے پیغمبر موجود ہوں گے، ابو بکر عمر ساتھ بیٹھے ہوں گے، تم کس چہرے کے ساتھ ان میں بیٹھنا پسند کرو گے؟ اللہ کے نبی نے تو پسند نہیں کیا۔ یہ 10 دن تربیت کے دن ہیں، اور میں ان احباب کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت پیدا کرے اور ان کے اعمال قبول کرے کہ جن کو ان 10 دنوں میں یہی تعلیم دی گئی کہ تم ان 10 دنوں میں اس لیے نہیں مونڈتے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، تو کیا باقی دنوں میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے؟ اتنی بات نے ان کے دل پر چوٹ ماری، اور آج الحمدللہ بڑی بڑی داڑیاں ان کی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ نیک عمل کے دن ہیں، اس میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا ہے۔ تو یہ افضل ترین دن ہے
اس میں کچھ امور جو فوری کرنے والے تھے میں نے عرض کر دیے، باقی بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ باقی اشرے میں بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ کے سامنے جائیں تو ہمارا رب ہم پر راضی اور ہمیں اتنا کچھ عطا کر دے کہ ہم رب پر راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔